دوسرے مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضور کا ایک نام صفات نعمت اللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ نعمت اللہ۔ بڑے بڑے مفسرین ائمہ تفسیر نے اس بات کو لکھا کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ فرماتے ہیں دیگر سارے انعامات بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ذات ہے اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا کل کائنات کا یہ وتیرہ رہا تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ کائنات کے اندر۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ تاریخ کے اندر یہ بات رہی کہ سرکار کی ولادت کے تذکرے، وہ جو پہلے لوگ تھے وہ یوں تذکرہ کرتے تھے کہ بعد میں آنے والا اتنی شانوں کا مالک ہوگا، اتنی رفتوں کا مالک ہوگا، اتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پہلے ہو گزرے تھے جو کہتے تھے بعد میں آئے گا محمد، اور چونکہ سرکار ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ہم بعد میں آنے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم کہتے ہیں سرکار آ گئے ہیں کائنات میں۔ فرق اتنا ہے، وہ کہتے تھے آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا خود خالق کائنات نے ہمیں حکم فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر 2 سے 3 مرتبہ یہ بات آتی ہے قرآن نے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ سورہ بقرہ کے اندر بار بار اللہ نے یہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، ذکر کرو، چرچا کرو، اسے یاد رکھو میرے انعامات کو۔ وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا کیا ہوا انعام کیا تھا؟ جہاں من و سلوہ کرتا تھا، جہاں آسمان سے دسترخوان کرا کرتے تھے، جہاں جناب والا بڑی بڑی عظمتوں اور شانوں کے مالک انہیں بنا دیا گیا تھا، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کو یاد رکھو بنی اسرائیل، اس لیے کہ اولاد یعقوب میں نے ہزاروں نبی پیدا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے یاد دلائی بنی اسرائیل کو، اللہ اپنے محبوب ہستیوں کو یاد رکھنے کا حکم دے رہا ہے قیامت تک۔ فرمایا بنی اسرائیل تم اولاد یعقوب میں آنے والے نبیوں کو یاد رکھو، جہاں دیگر انعامات ہیں میرے تمہارے پر، وہاں میں نے سینکڑوں ہزاروں نبی اولاد یعقوب بنی اسرائیل میں پیدا کر کے تم بنی اسرائیل قوم پر میں نے بڑا احسان عظیم کیا، اسے یاد رکھو۔ اگر بنی اسرائیل کے ہاں اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے کئی انبیاء کرام آئے تو اللہ رب العزت فرماتا اس دن کو یاد رکھو، وہ انعام میرا یاد رکھو۔ تو بتاؤ آخر بات تو نتیجہ تو یہی ملتا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے مسجد اقصی میں ٹھہرے تو میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں نا، امام تو سب کے میرے آقا بنے۔ تو جب سارے مقتدیوں کی آمد پر اللہ وحدہ لا شریک بنی اسرائیل کو اس نعمت عظمیٰ کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے تو ان تمام مقتدیوں کے مقتدا امام اور پیشوا جناب محمد کی آمد پر خوشی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ اللہ رب العزت اپنے انعامات یاد رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ جہاں تک میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ کے در یتیم، حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت آمنہ کے بیٹے لخت جگر نور نظر، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 2 ماہ کے عرصے سے حمل ٹھہرے ہوئے تھے۔ کتنے عرصے سے؟ 4 مہینے کا بھی ذکر ہے، 3.5 ماہ کا بھی ذکر ہے، 6 ماہ کا بھی ذکر ہے، لیکن مشہور اور جمہور علماء کے نزدیک جو زیادہ مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے ابھی ہوئے آپ کو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن میں ٹھہرے ہوئے 2 ماہ ہوئے۔ والد ماجد کا انتقال ہوا، سرکار کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے چل گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 مہینے اپنے والدہ کے بطن اطہر میں آپ نے پرورش پائی۔ 9 ماہ بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے بعد پھر حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان نے ان کی پرورش فرمائی۔ دودھ پینے کی مدت میں، چونکہ عرب کے اندر یہ
ان کا یہ طریقہ تھا، کلچر تھا ان کا، ماحول تھا ان کا کہ بچہ یا بچی پیدا ہوتے تو ان کو دور دراز دیہات کی عورتوں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، چونکہ دیہاتوں کے اندر خوراک صاف شفاف ملتی ہے، تازہ خوراکیں ملتی ہیں، آب و ہوا صاف ہوتی ہے اور خالص غذائیں ملتی ہیں، ان کی وجہ سے دیہات کے لوگ طاقت اور جسمانی طور پر وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ تو سرکار کو وہاں بھیجا گیا قبیلہ بنو سعد کے اندر، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ انہوں نے سرکار کو حلیمہ سعدیہ نے پلایا، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہوا۔ 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے۔ جو ولادت کے وقت چند باتیں رونما ہوئے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے بطن میں میرے لال نے قرار پکڑا ہے نا، پورے 9 مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی درد محسوس نہیں کیا۔ کوئی درد محسوس ہے؟ بولیے، درد محسوس ہے؟ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ حاملہ عورت کو دردیں ہوتی رہتی ہیں، تکلیف ہوتی رہتی ہے، بیمار رہتی ہے، وہ حضرت آمنہ کو درد کیوں نہیں ہوئی؟ میرا ایمان کہتا ہے جو ہستی درد دینے نہیں دردیں مٹانے کے لیے آیا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے درد کو مٹانے کے لیے، دنیا کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اور دنیا کے درد مندانہ لوگوں کو اور دکھوں کے اندر کے دلدل میں گرے ہوئے لوگوں کو حضور بازو سے پکڑ کے سکھ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو جب ساری کائنات کو سکھ دینے کے لیے آنے والے تھے تو اما آمنہ کو دکھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں 9 ماہ کے عرصے میں کبھی بھی درد نہیں ہوا، کبھی بھی بخار نہیں ہوا، کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پہلی بات جو عجیب ترین بات ہے کہ عورتیں حاملہ ہو جائے تو دردیں ہوتی رہتی ہیں، تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ جو ہے بالخصوص جان ڈلنے کے بعد ماں پہ جو مشکلات کا گزر ہوتا ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساری عمر اولاد ماں کی خدمت کرتی رہے اور سینکڑوں ہزاروں حج کندھے پہ بٹھا کر پیدل کعبۃ اللہ کے حج کرواتے رہے، تو ماں کا اتنا حق ادا نہیں ہوتا کہ جان ڈلنے کے بعد بچہ ایک مرتبہ حرکت کرتا تھا اور ماں پہ کیا گزرتی تھی اور ماں اس کو برداشت کرتی تھی۔ لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے کے عرصے میں میرے بطن میں کوئی ایسی بیماری اور میرے جسم پہ بخار تک نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ صاحب شفا جو آ گئے تھے، شفائیں بانٹنے والے جو آ گئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز جو ہوئے تھے بطن پاک کے اندر، سرکار کے ہوتے ہوئے جہاں دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی وہاں بطن آمنہ میں بیماریاں کیسے پھیل سکتی ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں حاملہ ہونے کے بعد سرکار کی ولادت سے پہلے ایک دن خواب اور بیداری کے درمیان کشمکش میں تھی، رات کو سوئی ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ طرح طرح کے خواب آتے ہیں اور بندہ اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ ابھی اٹھنا ہے، لیکن پوری طرح اس کی نیند ختم نہیں ہوتی، نیند سے بیدار نہیں ہوتا، نہ وہ نیند کچی ہو جاتی ہے، نہ بالکل بیدار ہوتا ہے اور نہ وہ پکی نیند رہتی ہے۔ اس حالت میں تھی، خواب اور بیداری کے درمیان میں تھی۔ فرماتی میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ لمبی لمبی قدوں والی حسینہ اور جمیلہ عورتیں میرے پاس تشریف لائیں، جن کو میں پہچانتی نہیں تھی کہ کون ہیں، عجیب و غریب، کبھی دیکھا نہیں زمانے میں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اور حسینہ اور جمیلہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میں نے پھر پوچھا آنے والی ہو تم ہو کون، اپنا تعارف تو کروا دیجیے۔ ان میں سے ایک بولی میں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، سبحان اللہ کی بات۔ ایک بولی اس نے کہا اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ ہوں، تیسری بولی میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ یہ 3 عورتیں جلیل القدر اللہ کی موحدہ اور اللہ کی نیک بندیاں آئیں خواب کے اندر۔ آپ فرماتی ہیں ان تینوں نے آ کر، یہ 3 نہیں تھی، ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن فرماتی ہیں روح نماز سامنے 3 ہوئی، بعد میں باقی بھی میں نے دیکھے، لیکن ان تینوں سے پوچھا تو ایک نے کہا حضرت آسیہ ہوں، دوسرے نے کہا مریم ہوں، تیسری نے کہا میں حاجرہ ہوں۔ پھر پوچھا کہ آئیے کیوں ہو؟ تو کہنے لگی آمنہ تمہیں مبارک دینے کے لیے آئی ہیں، انکی قد حملتی
بسید هذه الامة ونبیہا۔ وہ عورتیں کہنے لگی آمنہ تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں مبارکباد دیں، تو اس امت کے سردار، اس امت کے نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس بشارت دینے کے لیے ہم آ رہے ہیں کہ تم اس امت کے نبی اور سردار کی تم کیا بننے والی ہو؟ ماں بننے والی ہو۔ دو باتیں، یہ عجیب و غریب واقعات جو دکھائی دیے، اور پھر پوچھا کہ یہ سات کون ہیں جن کی پہچان میں نہیں کر سکی؟ تو ان تینوں بیویوں نے کہا کہ آمنہ یہ ہمارے ساتھ آنے والا رشت جو حسن و جمال کا پیکر ہے، یہ دنیا کی عورتیں نہیں، جنت کی حوریں اللہ نے بھیجی ہیں بشارت دینے کے لیے کہ آمنہ مبارک ہوئے، آمنہ مبارک ہوئے۔ بڑی کوئی گہری سہیلی ہوئے نا، وہ دی سہیلی دکار کو ان دے خوشی آوے، انہوں خبر لگ جائے، اطلاع مل جائے تو مبارکباداں دن دی پہلے دن تو ہی کہ مبارکہ ہوں تیرے اللہ کا فضل ہے۔ کتنا گہرا پیار تھا ان لوگوں کا کہ خواب میں آ کر انہوں نے مبارکباد دی۔ پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، دو باتیں۔ تیسری بات جو ولادت کے واسطات کے وقت عجیب گزری، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ کعبے کے متولی تھے، کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے حضور کے دادا جان، کعبۃ اللہ میں فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا۔ اس دوران میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک کعبہ سارا اندر سے روشن ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ سارا روشن ہو گیا، اس میں نور سا پھیل گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں حیران تھا، دیکھ رہا تھا کعبے کے در و دیوار کو کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، لیکن فرماتے اتنے میں نے دیکھا کہ کعبہ آہستہ 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 مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ جب مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع ہو گیا تو فرماتے میرے دل میں یہ بات کھٹ کی کہ اس طرف اور تو کچھ نہیں ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا گھر موجود ہے، اور انہیں پہلے پتہ تھا کہ آپ کی بہو حضرت آمنہ حمل کی حالت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے دل نے یہ تسلی بخش جواب دیا کہ عبد المطلب پریشان نہ ہو، نبی کا اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم پر کعبہ کیوں جھکا؟ اس لیے عبد المطلب فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف اس لیے جھکا، آپ لوگوں نے جنہوں نے زیارت کی ہے مقام ابراہیم، حجر اسود اور بیت الکعبہ کے درمیان مقام ابراہیم، اور اسی جانب آب زمزم پیچھے سائڈ پہ، اور اسی سمت جو ہے سرکار کی ولادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ تو جہاں سرکار کی ولادت ہو رہی تھی، ایک تو کعبہ روشن ہوا، رب نے خود روشنائیوں کا انتظام فرمایا، پھر کعبے کو جھکا دیا اور دنیا کو بتا دیا عبد المطلب کو کہ جس کعبۃ اللہ کی جو ہے متولی تم بنے ہو، عبداللہ جو تمہارے ہاں پوتا آنے والا ہے، رب کا محبوب آنے والا ہے، وہ صرف انسانیت کا کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا کعبہ بن کے آنے والا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے کعبہ جھکا، میرے دل نے تو میں دوڑ کے چلا گیا، گھر چلا گیا، تو مجھے خبر دینے والے نے خبر دی کہ عبد المطلب مبارک ہو، تیرا پوتا پیدا ہو گیا۔ سرکار کی آمد کیے عجیب و غریب واقعات، تو جس نبی کی ولادت بشارت کی اتنی شانیں ہوں، اور پھر وہ نبی مخلوق میں چن کر اللہ میں اور آپ جیسے گناہگاروں کو عطا کر دے، تو حال جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے احسان فرما کے جتایا ہے، تو اس احسان کا جو ہے صلہ بھی تو ہم اپنی طاقت کے مطابق چکا سکتے ہیں کہ نہیں چکا سکتے؟ وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔